اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ سب سے پہلے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور اس کے بعد آپ سب تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت شہزادیہ کونین دختر رسول مادر حسنین ہمسر مرتضیٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آج کی گفتگو حضرت فاطمۃ الزہرا سے متعلق ہے، اور آج کی گفتگو کے لیے ہمارے درمیان حجت الاسلام مولانا سید عباس باقری صاحب موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں میری جانب سے بھی اس پربرکت باسعادت ولادت حضرت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور خدمت آغا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آغا، اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ذریعے کچھ سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کو کوثر قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اور سورہ کوثر سے بی بی فاطمۃ الزہرا کا کیا تعلق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں بھی آپ کے وسیلے سے ناظرین تک یہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ کوثر قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود ہے، اور یہ سورہ لفظوں کے اعتبار سے بہت چھوٹا سورہ ہے، مگر فضائل و معارف کے اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے یہ سورہ نہیں بلکہ اس میں فضائل و معارف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا معجزن دریا بند ہے، یا یوں کہوں ایک جامع جہانما ہے جس میں فضائل و کمالات کی مکمل دنیا نظر آتی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کوثر قرآن کیوں کہا جاتا ہے اور اس سورے کا تعلق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کیا ہے، تو اس سورے کی شان نزول کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، مکی سورہ ہے۔ اس وقت نازل ہوا جب رسول اسلام کے اولاد نرینہ یعنی رسول اسلام کے چند بیٹے پیدا ہوتے ہیں جن کا نام طیب، طاہر اور قاسم ہوتا ہے۔ یہ جب اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو رسول کے دشمن رسول اسلام کو طعنہ دیتے ہیں کہ اے رسول آپ مبتور النسل ہیں، یعنی آپ کی اب کوئی اولاد نہیں ہے، آپ اپنے اسلام کے مشن کو کیسے آگے لے کر جائیں گے؟ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی اور آج بھی یہ تصور ہے کہ انسان کی وراثت، اس کی نسل بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، اور بیٹا ہی ہوتا ہے جو باپ کے مشن کو لے کر آگے چلتا ہے۔ یہی تصور زمانے جاہلیت میں بھی تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے اب لڑکے تو مر گئے رسول اسلام کے، تو دشمن طعنہ زن ہوتے تھے اب تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے رسول کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ ان طعنوں سے، دشمنوں کے طعنوں سے رسول اسلام رنجیدہ خاطر ہوتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ کیسے لوگ تھے وہ مکے کے کفار کہ بیٹے کے مرنے پر تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے بجائے رسول اسلام کو طعنہ دیتے تھے۔ تو پروردگار عالم رسول کی دلجوئی کے لیے یہ سورہ اتارتا ہے، آتینا ہو کل کوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دیکھیے کوثر کے معنی کو سمجھنے کے لیے تیسری آیت یعنی جو اس سورے کی آخری آیت ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پس آپ نماز پڑھیں شکرانے کی اور قربانی دے، یعنی اونٹ نہر کرے۔ بعض علماء نے کہا نہر سے مراد یعنی ہاتھوں کو کانوں تک لے آنا ہے۔ خیر میں تفسیری بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ انا شانئک هو الابتر، شانی کہتے ہیں دشمن جانی کو۔ انا شانئک، اے رسول جو آپ کا دشمن ہوگا
وہی ابتر ہوگا. ابتر یعنی اس کی نسل ہی آگے نہیں بڑھے گی. البتہ کوثر کے 20 سے زیادہ معنی بیان کیے ہیں مفسرین نے، لیکن جو بارز ترین معنی ہے وہ خیر کثیر ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم جو بھی عطا کرے گا وہ خیر عطا کرے گا. اور کوثر خود جو ہے اس میں مبالغہ ہے. کوثر کثر سے، کثرت سے ہے. کوثر کے معنی ہے حد سے بھی زیادہ، یعنی حد سے زیادہ خیر عطا کرے گا پروردگار عالم. وہ حد سے زیادہ خیر کون؟ ابتر سے معلوم ہے کہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو آج دیکھیے پروردگار عالم کی یہ گارنٹی اور یہ معجزہ ہے کہ اس نے کہہ دیا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں عطا کیا. آج تک نسل فاطمہ ہر گاؤں دیہات، ہر شہر، ہر ملک میں ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پردہ غیب میں آخری فرزند فاطمہ تفسیر کوثر بن کر ہے. اس طرح سے کوثر قرآن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کہا جاتا ہے کہ یہاں کوثر سے مراد شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا ہے. جزاکم اللہ. اب یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ آیت تطہیر اور حدیث قصہ میں اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ الزہرا کو مین کیریکٹر یعنی مرکزی کردار کیوں ادا کیا؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے دراصل حدیث قصہ جو ہے ایک لحاظ سے وہ آیت تطہیر کی تفسیر ہی ہے، شان نزول ہے. یعنی تمام باتوں کو، اس واقعے کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں. حدیث قصہ یعنی قصہ کہتے ہیں عربی میں چادر کو، حدیث کہتے ہیں حدیث کو. حدیث قصہ یعنی چادر کی بات، یعنی رسول اسلام نے بدن میں ضعف کو محسوس کیا، پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آتے ہیں، یمنی چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں. اب اس کے بعد مولا کائنات آتے ہیں، پھر حسنین آتے ہیں، پھر شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا داخل ہوتی ہیں. جب پنجتن پاک زیر قصہ آ جاتے ہیں، ایک نور بلند ہوتا ہے. وہ نور جسے خود فرشتے کیا بلکہ سید الملائکہ جناب جبرائیل بھی پہچان نہیں پاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا جناب جبرائیل، حضرت زہرا، مولا کائنات، اسی طرح رسول اسلام اور امامین حسنین کو کیا وہ پہچانتے نہیں تھے؟ لیکن یہ نور حقیقت پنجتن پاک ہے جسے وہ خود پہچان نہیں سکے. یعنی زمین سے تابہ فلک یہ نور پنجتن جب بلند ہوا، یہ کون ہے؟ تو تعارف بھی دیکھیے یہاں پر پروردگار عالم نے کیا کہ ہم فاطمہ، یہ نہیں کہا. دیکھیے اگر فاطمہ یہ فاطمہ کہنا چاہے تو عربی میں کہتے ہیں ہیا فاطمہ، ہیا فاطمہ نہیں کہا، ہم فاطمہ. ہم ضمیر جمع ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم اس لیے کہا گیا کہ زیادہ تر عربی میں جہاں لیڈیز اور جینٹس دونوں کو ملا کر کوئی ضمیر استعمال کرتے ہیں تو قاعدہ تغلیب یعنی زیادہ تر مذکر کے لیے جو جمع آتی ہے وہی استعمال کرتے ہیں. ہم فاطمہ، ہیا فاطمہ نہیں کہا، یہ سب فاطمہ ہے. اللہ اکبر. رسول بھی فاطمہ ہے، علی بھی فاطمہ ہے، حسنین علیہم السلام بھی فاطمہ ہے، خود فاطمہ بھی فاطمہ ہے. دیکھیے رسول اسلام کی حدیث ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد اور کلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے. خود رسول اسلام خود محمد ہے. اور محمد کیا ہے؟ خود وہ فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی رسالت کا جز ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے، یوں تو ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کہتا ہے تم میرا دل کا ٹکڑا ہو، تم نور نظر ہو. نہیں، وما محمد الا رسول، رسول سوائے محمد رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا منصب رسالت پر فائز یہ اعلان کر رہے ہیں، اور وہ اعلان ہے جس کے اعلان کے لیے، جس کی گفتگو کے لیے پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. رسول جو ہے بغیر وحی الہی کے کلام ہی نہیں کرتے. وحی کہتے ہیں جو
وہی آتی ہے. تو اب جو فاطمۃ بضعۃ منی رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں، یہ رسول ہونے کی حیثیت سے، اور اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے. تو گویا فاطمہ جزء نبوت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فاطمہ بھی محمد ہے، محمد ہے. فاطمہ بھی محمد ہے، اور تمام 12 امام بھی محمد ہے. لیکن فاطمہ جب محمد ہے تو فاطمہ محمد ہوتے ہوئے بھی فاطمہ ہے. تو ہم فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں. جس طرح سب کے سب محمد ہے، اسی طرح سب کے سب محمد ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ مرکزی کردار کیوں عطا کی گئی. دیکھیے، یہ جو جب نور بلند ہوا، پھر اس کے بعد پوچھا جبرائیل نے، پروردگار عالم نے فضائل پنجتن پاک کو بیان کیا، یہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمان کا شامیانہ قائم کرتا، نہ فرش زمین کو بچھاتا، نہ دریاؤں میں کشتیوں کو چلاتا ہے. تمام فضائل بیان کرتے ہوئے جو کچھ میں نے خلق کیا، ان کی محبت، ان کے خاطر خلق کیا ہے. تو یہاں پر پھر رسول اسلام کے پاس جبرائیل امین آیت تطہیر لے کر آتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. گویا حدیث کسا کے پس منظر میں، یعنی یہ واقع حدیث کسا شان نزول ہے اس آیہ کریمہ کے لیے، اور مرکزی حیثیت، مرکزی کردار. اس لیے دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہاں پر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فاطمہ کا باقی تمام لوگوں سے رشتہ جو ہے بغیر واسطے کے ہے. اگر رسول کو مرکزی حیثیت قرار دیتے کہ رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے، رسول ہے، رسول کے بیوی کے شوہر ہے، درمیان میں ایک رشتہ آ گیا. یا یوں کہو رسول کے چچازاد بھائی ہے، یعنی چچا کے بیٹے. رسول ہے، رسول کے بیٹی کے بیٹے ہیں، ہے نا. تو 2-3 رشتے تو انڈائریکٹ آ گئے ہیں. اگر علی علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر تعارف کروایا جاتا تو علی ہے، علی کے چچازاد بھائی ہے، انڈائریکٹ رشتہ ہو گیا. اسی طرح اگر حسنین سے کرواتے، حسنین ہے، حسنین کے ماں کے بابا ہے، انڈائریکٹ ہو گیا. لیکن فاطمہ کے لیے کوئی رشتہ یا انڈائریکٹ نہیں ہے، سب ڈائریکٹ رشتے ہیں. فاطمہ ہے، فاطمہ کے والد ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کی اولاد ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. کوئی رشتہ انڈائریکٹ نہیں ہے ایک. لیکن حقیقت میں اس لیے کہ یہاں پر شخصیت فاطمہ کو اجاگر کرنا ہے، اس لیے کہ فاطمہ اگر نہ ہوتی تو پروردگار عالم نہ رسول کو خلق کرتا، نہ علی کو خلق کرتا. یہ حدیث جو ہے، حدیث قدسی، یہ مقام افضلیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ مقام ضرورت کے لیے ہے. اس لیے کہ رسول اپنے نہ ہوتے تو ایک کائنات میں اسلام نہیں پھیلتا. لولا کا لما خلقت الافلاق، اے رسول آپ نہ ہوتے تو افلاق کو خلق نہ کرتا. پھر اس کے بعد کہا لولا علی لما خلقت کا، علی نہ ہوتے تو اے رسول آپ کو خلق نہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول 11 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر اسلام پھر مسیحیت کی طرح ہو جاتا، یہودیت کی طرح نام رہ جاتا، لیکن پورے احکام ختم ہو جاتے. اسی لیے رسول کے بعد جس دین اسلام کو رسول لے کر آئے ہیں یہاں تک پہنچایا، 1,24,000 انبیاء کا سفر یہاں تک پہنچا. اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ذمہ دار شخص جو رسول ہی کی طرح ہے، اگر وہ نہیں تو پھر کار رسالت بیکار ہے. اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو یہاں پر دیکھیے کیوں کہا، اگر یہ نہیں کیا تو آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا. اس لیے کہ رسول کے بعد ضرورت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی. لہٰذا اب آگے فاطمہ نہ ہوتی تو اب رسول اسلام کے بعد علی نے اس اسلام کو لے کر آگے بڑھے، تو فاطمہ نہ ہوتی تو یہ بیکار ہو جاتا. کیوں کہ فاطمہ نہ ہوتی تو نہ حسنین پیدا ہوتے، نہ پھر حسین سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک یہ سلسلہ آگے بڑھتا. تو فاطمہ ضرورت ہے دین اسلام کی. تو لہٰذا یہاں پر دیکھیے فاطمہ نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن باوجود اس کے فاطمہ کی افضلیت، یعنی فاطمہ کی فضیلت، فاطمہ کی ضرورت ہے، جس کی بنا پر جو ہے نا پروردگار عالم نے یہاں پر
مرکزی حیثیت قرار دیتے ہوئے شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے باقی 4 تنوں کو مولا کائنات رسول اسلام اور حسنین کریمین کا تعارف کروایا ہے. یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کی یہ اجاگر پہلو ہے. جزاکم اللہ. آغا جو تیسرا سوال ہے وہ آج کا ایک اہم سوال آپ سمجھ سکتے ہیں، اہم سوال ہے آج کے لیے. وہ یہ ہے جیسے کہ حقیقت میں حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات نمون عمل ہے، ایک آئیڈیل کیریکٹر ہے ہمارے لیے، مگر 18 سال کی عمر میں بی بی فاطمہ الزہرا عورت ہے اور ایک ماں ہے، ایک زوجہ ہے اور ایک بیوی ہے. ایک عورت کے لیے نمون عمل تو ہے، مگر مرد کے لیے بھی کس طرح نمون عمل بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات ہمارے لیے ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، سب سے پہلے میں عرض کروں، قرآن کریم میں سورہ احزاب میں پروردگار عالم رسول اسلام کے لیے یہ اعلان کر رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے، اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قابل تعصی ہے، یا یوں کہوں کہ رسول کی ذات اے مسلمانوں تمہارے لیے آئیڈیل کیریکٹر ہے، نمونہ عمل ہے. تو جب عالم اسلام کے لیے رسول کی ذات آئیڈیل کیریکٹر ہے تو وہی رسول یہ اعلان کر رہا ہے، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ نبوت کا جز ہے. میں نے عرض کیا جب سے کہ یہاں رسول بحیثیت رسول کہہ رہے ہیں تو پھر رسالت کا جز ہے. تو جس طرح کل نمونہ عمل ہے اسی طرح جز رسالت فاطمہ زہرا بھی عالم اسلام کے لیے نمونہ عمل ہے. اور صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے یہ کہنا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے منقصد ہے، ان کے فضیلت کو محدود کر دینا ہے. جبکہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، وہ جو انسان کامل ہے، جو وجہ بقائے کائنات ہیں، تو کامل ترین انسان ہونے کے باوجود بھی وہ اعلان کر رہے ہیں، فی ابنتی رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، یعنی دختر فاطمہ میں میرے لیے نمونہ عمل ہے. تو امام زمانہ ایک تو امام ہے، حجت خدا ہے، معصوم ہے، انسان کامل ہے اور مرد ہے. جب ان کے لیے شہزادی زہرا نمونہ عمل ہے تو ہم اور آپ کا شمار کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے 18 سال کی زندگی، یہ 18 سال کی زندگی ہمارے اور آپ کی 18 سال کی زندگی نہیں، وہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی. اسی لیے تو فاطمہ کا ایک لقب مبارکہ بھی ہے مختصر زندگی لیکن اتنی بابرکت ہے کہ صدیوں پر محیط ہے. اسی لیے فاطمہ کو کوثر کہا گیا ہے. تو خیر کثیر ہے یہ. تو آپ 18 سالہ زندگی مت دیکھیے، بلکہ اس 18 سالہ زندگی کی اگر شرح کرے تو قیامت تک بھی یہ وقت کم پڑ جائے گا. اس لیے کہ یہ وہ حیات، یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ فاطمہ ہیں جو جنہیں پروردگار عالم نے رسول کو عرش پر بلا کر نور فاطمہ ایک نورانی سیب کی شکل میں عطا کیا ہے. یہاں پر مجھے صاحب کشف الغمہ کی ایک عبارت یاد آ رہی ہے. آپ نے فرمایا، کیف یمکن ان یوصف البشر الناسوتی للتحفۃ الربوبیہ، کیسے ممکن ہے ایک بشر ناسوتی یعنی عالم ناسوت، یہ عالم اجسام، یہ عالم مادہ، یہ میٹریل ورلڈ کا انسان، کیسے ممکن ہے کہ وہ تعریف کر سکے، توصیف کر سکے اس تحفہ ربانی کی جو وہاں سے یہاں آئی ہے. تو لہٰذا آپ یہ 18 سال مت دیکھیے، اس 18 سالہ زندگی میں انہیں ماں بھی بن کے بتا دیا، بیٹی بھی بن کے بتا دیا، زوجہ بھی بن کے بتا دیا. اگر میں اس کی شرح کرتا چلا جاؤں تو بڑی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی. تو اس طرح 18 سال میں جو کچھ دنیا کو دینا تھا وہ سب کچھ دے دیا، اور قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. اور خصوصی بات یہ ہے کہ بعض مقامات پر رسول اسلام سب کے لیے نمونہ عمل ہوتے ہوئے بھی کچھ مسائل عورتوں سے مخصوص ہے، وہاں رسول نمونہ عمل نہیں ہو سکے، وہاں فاطمہ زہرا نمونہ عمل ہے. الحمدللہ آپ نے تمام باتوں کو واضح اور روشن کیا ہے.
بس یہ آخری سوال ہے آپ کی خدمت میں، یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شخصیت سے ہم کو آج کیا لیسن ملتا ہے، ان کی شخصیت سے کیا لیسن ملتا ہے اور کیا لیسن لینا چاہیے؟ دیکھیے، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو بہت مطالعہ کریں، پڑھیں. ایسا نہیں کہ 1400 سال پہلے کی زندگی تھی، وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ ہے، ایسا نہیں. ہر دور میں شہزادی کی ذات نمونہ عمل ہے. شہزادی کی شخصیت سے جو ہمیں سیکھنا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ شہزادی مدافع ولایت تھی. ولایت کا مطلب حاکمیت اسلام، اللہ کی حاکمیت، رسول کی حاکمیت، اور غدیر سے مولائے کائنات کی حاکمیت، اور کل ائمہ اطہار کی حاکمیت. پہلی شہیدہ ہے جنہوں نے شہادت دی ہے، اپنی جان دے دی ہے ولایت کے دفاع میں. پہلا لیسن یہی ہے کہ ہم ولایت ائمہ اہل بیت کے لیے ہمیشہ جان کے ساتھ حاضر رہے. یہ پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں. یہ شہزادی کی زندگی سے جو پہلا لیسن ہمیں ملا ہے وہ دفاع ولایت کا ہے. دوسری چیز، آپ کی زندگی دیکھیے. تاریخ یہاں پر پیش کرنا مقصود نہیں، 2 لفظوں میں بات کو مکمل کرنا ہے. باپ کی خدمت میں جب تک رہی، وہ زمانہ رسول اسلام جہاں مکے میں نرغہ عادہ میں تھے، پراشب ماحول تھا، اور زوجہ کا انتقال ہو گیا. تو ایسی خدمت کی فاطمہ زہرا نے بات کی کہ ام ابیہا کہا رسول نے. بیٹی کو تو ایسی بیٹیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اپنے باپ کی خدمت کریں. پھر اس کے بعد زوجہ بنی، تو کیسی زوجہ بنی؟ رسول اسلام آ کر پوچھتے ہیں مولائے کائنات سے، تم نے ہماری بیٹی کو کیسے پایا فاطمہ کو؟ تو مولا نے جواب دیا، نعم العون علی طاعت اللہ، بہترین مددگار اطاعت الہی کے لیے. بھائی اطاعت الہی کا سے مطلب یہاں پر صرف نماز روزہ نہیں، ہر لمحہ جو خوشنودی معبود کے لیے گزرے وہ اطاعت و عبادت ہے. یعنی شہزادی زہرا اپنے شوہر کے لیے مددگار تھی اطاعت الہی میں. تو لہٰذا یہاں سے عورتیں سیکھیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ زندگی ایسے بسر کرے کہ وہ عبادت و اطاعت الہی میں اپنے شوہر کے ہمراہ رہے. اطاعت الہی میں کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو دائرے اطاعت الہی سے خارج ہو جائے، اور اس طرح سے اپنی محبت سے اپنے شوہر کو باندھ کے رکھے کہ شوہر اطاعت الہی کے دائرے سے خارج نہ ہونے پائے. اور پھر اس کے بعد ماں بن کر جو کردار ادا کیا، اللہ اکبر، ایک حسن ایک حسین علیہم السلام، کیسی تربیت کی. تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ خطبہ دیکھیے، خطبہ فدقیہ، جس میں کس طرح سے درس دیا. ایک بیوی ایسا نہیں ہے کہ 4 دیواری میں صرف اسی طرح کی زندگی گزر گئی. 4 دیواری میں نہیں، پردے میں آئی، باہر آئی، مباہلہ میں باہر آئی، بابا کے بعد مسجد نبوی میں آئی، جس کو کہتے ہیں دربار میں آئی. مسجد نبوی میں آ کے پس پردہ رہ کر وہ خطبہ بیان کیا ہے کہ آج تک اس کی خطبہ کو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کو پڑھ کر کئی لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. یہ نورانی خطبہ ہے. شہزادی زہرا کی کردار آج بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، آج کی دنیا میں بھی. اور شہزادی نے بتایا پورے پردے میں رہ کر، باہر آ کر، دائرے اطاعت الہی میں رہ کر آپ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں اپنی جانب سے اور ناظرین محترم کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا. اور ایک مرتبہ دوبارہ آپ سب تمام کے خدمت میں بی بی فاطمہ زہرا کی ولادت کی پرمقدم مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آپ انشاءاللہ اس کو شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.